أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا آپ دن رات محنت کرتے ہیں لیکن پھر بھی لگتا ہے پیسہ ہاتھ میں ٹھہرتا نہیں؟ کیا کبھی ایسا محسوس ہوتا ہے آمدنی تو ہے مگر برکت نہیں؟ گھر کے اخراجات ختم ہونے کا نام لیتے اور دل میں یہ سوال آتا ہے آخر رزق میں کشادگی کیسے آئے؟ تو آج کی یہ ویڈیو آخر تک ضرور سنیے، کیونکہ رزق صرف زیادہ پیسے کمانے کا نام نہیں۔ رزق میں برکت ہو تو تھوڑا بھی کافی ہو جاتا ہے، اور برکت نہ ہو تو بہت کچھ بھی کم محسوس ہوتا ہے۔ آج ہم قرآن و سنت کی روشنی میں ایسے 5 اہم باتیں جانیں گے جنہیں اپنی زندگی کا حصہ بنا کر انسان اللہ سے برکت رزق کی امید رکھتا ہے۔ پہلی بات، کثرت سے استغفار کرنا۔ سب سے پہلے اپنے رب کی طرف رجوع کریں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ نوح میں حضرت نوح علیہ السلام کی نصیحت بیان فرمائی کہ اپنے رب سے مغفرت طلب کرو۔ استغفار صرف گناہوں کی معافی مانگنے کا نام نہیں، بلکہ یہ ایک اللہ کی طرف واپس آنے کا ایک خوبصورت ذریعہ ہے۔ جب دل سے کہیں استغفر اللہ و اتوب الیہ تو اپنے رب سے معافی بھی مانگیں اور دل میں یہ ارادہ بھی کریں کہ غلط کاموں سے بچنے کی کوشش کریں گے۔ ہم اکثر رزق کے لیے لوگوں کے دروازے دیکھتے ہیں، لیکن سب سے پہلے ہمیں اپنے رب کی طرف دیکھنا چاہیے۔ اسی لیے آج سے استغفار کو اپنی روزمرہ زندگی کا حصہ بنائیں۔ دوسری بات، صدقہ۔ صدقہ اہم بات ہے۔ صدقہ صرف امیر لوگوں کے لیے نہیں۔ اگر آپ کے پاس زیادہ نہیں تو اپنے استطاعت کے مطابق تھوڑا سا بھی کسی ضرورت مند کی مدد کریں۔ کسی بھوکے کو کھانا کھلا دینا، کسی محتاج کی مدد کرنا، کسی پریشان انسان کے کام آ جانا، یہ سب نیکی کے کام ہیں۔ لیکن یاد رکھیں، صدقہ اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے، صرف دنیاوی فائدہ حاصل کرنے کی نیت سے نہیں۔ آپ جو کچھ اللہ کی رضا کے لیے دیتے ہیں، اللہ اسے ضائع نہیں کرتا۔ اس لیے اگر ہاتھ میں تھوڑا ہے تو تھوڑے میں سے دیں، لیکن اخلاص کے ساتھ دیں۔ تو تیسری بات، صلہ رحمی۔ آج ہم میں سے بہت سے لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں پر رشتے توڑ لیتے ہیں۔ بھائی ناراض، بہن ناراض، رشتہ دار ناراض، اور پھر مہینوں اور سالوں تک ایک دوسرے سے بات نہیں کرتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صلہ رحمی کی فضیلت بیان فرمائی اور بتایا جو شخص اپنے رزق میں وسعت چاہتا ہے، یعنی رزق کو بڑھانا چاہتا ہے، وہ صلہ رحمی کرے۔ اس لیے اگر کسی رشتہ دار سے ناراض ہیں تو پہل کرنے کی کوشش کریں۔ ہر بار یہ ضروری نہیں دوسرا شخص پہلے آئے۔ کبھی آپ ایک سلام کر دیں، کبھی خیریت پوچھ لیں، تو کبھی معافی مانگ لیں۔ ہو سکتا ہے آپ کا ایک قدم کسی ٹوٹے ہوئے رشتے کو دوبارہ جوڑ دے۔ اور یاد رکھیے، رشتہ جوڑنے والا کمزور نہیں ہوتا، بلکہ وہ اپنے رب کی رضا کے لیے اپنے نفس کو جھکاتا ہے۔ چوتھی بات، حلال رزق ہے۔ رزق میں برکت چاہیے تو حلال اور پاکیزہ کی کمائی کی فکر کریں۔ حرام کمائی بظاہر زیادہ ہو سکتی ہے، لیکن حقیقی برکت اس میں نہیں ہوتی۔ اپنی کمائی میں اللہ سے ڈریں۔ کاروبار کرتے ہیں تو دھوکے سے بچیں۔ خرید و فروخت کرتے ہیں تو جھوٹ سے بچیں۔ کسی کا حق نہ ماریں۔ اگر کسی کے مال میں خیانت ہو گئی ہو تو اللہ سے توبہ کریں، اور جہاں ممکن ہو حق واپس کرنے کی کوشش کریں۔ یاد رکھیں، ہمیں صرف یہ نہیں دیکھنا کتنا کما رہے ہیں، بلکہ یہ بھی دیکھنا ہے کہاں سے کما رہے ہیں۔ حلال کم ہو لیکن بابرکت ہو
تو وہ انسان کے لیے زیادہ سکون کا سبب بن سکتا ہے۔ پانچویں بات شکر اور توکل ہے۔ ہم اکثر اس چیز کے پیچھے پریشان ہوتے رہتے ہیں جو ہمارے پاس نہیں، لیکن کبھی رک کر یہ نہیں دیکھتے کہ اللہ نے ہمیں پہلے ہی کتنا کچھ عطا کر رکھا ہے۔ سانس، صحت، گھر، والدین، اولاد، وقت، ایمان، کھانا پانی، یہ سب نعمتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ اس لیے شکر کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں اور ساتھ ہی توکل رکھیں۔ توکل کا مطلب یہ نہیں کہ انسان کوشش چھوڑ دے، بلکہ کوشش بھی کرے، دعا بھی کرے، حلال راستہ بھی اختیار کرے اور پھر نتیجہ اللہ کے سپرد کر دے۔ کبھی رزق ہماری مرضی کے مطابق نہیں آتا، لیکن اللہ کی حکمت کے مطابق آتا ہے۔ ایک بہت اہم بات میرے بھائیوں اور بہنوں، یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے، رزق صرف بینک بیلنس کا نام نہیں، رزق میں گھر کا سکون بھی شامل ہے، رزق میں صحت بھی شامل ہے، رزق میں نیک اولاد بھی شامل ہے، رزق میں اچھے لوگ بھی شامل ہیں، رزق میں وقت کی برکت بھی شامل ہے، اور سب سے بڑھ کر اللہ کی رضا اور ایمان بھی بہت بڑی نعمت ہے۔ اس لیے اگر کبھی آپ کے پاس کم ہو تو مایوس نہ ہو، اپنے رب سے امید رکھیں، دعا کریں، استغفار کریں، صدقہ کریں، رشتے جوڑیں، حلال کمائی اختیار کریں اور اللہ کی نعمتوں پر شکر کریں۔ یا اللہ ہمیں حلال اور پاکیزہ رزق عطا فرما، ہمارے رزق میں برکت عطا فرما، ہمیں حرام کمائی سے محفوظ فرما، ہمیں استغفار کرنے والا، شکر کرنے والا اور صلہ رحمی کرنے والا بنا۔ یا اللہ ہمارے گھروں میں سکون، محبت اور برکت عطا فرما۔ جو شخص اس وقت رزق کی تنگی سے پریشان ہے، یا اللہ اس کے لیے حلال راستے کھول دے۔ جو قرض میں مبتلا ہے، یا اللہ اس کے قرض کی ادائیگی آسان فرما اور ہمارے تھوڑے رزق میں بھی ایسی برکت عطا فرما کہ وہ ہمارے لیے کافی ہو جائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر یہ پیغام آپ کے دل کو لگا ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنے کسی عزیز کے ساتھ شیئر کریں اور ایسے اسلامی پیغامات کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ اللہ آپ سب کو ہمیشہ حلال رزق، سکون، برکت عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ خیرا۔